بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو بدگمانی یعنی مسٹرسٹ اور تجسس یعنی جاسوسی کرنا، ٹو اسپائی. یہ اس موضوع کو میں نے اس لیے لیا ہے کہ ہماری سوسائٹی اور کلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں جسے شریعت اسلامیہ میں منع کیا گیا ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے رکتے نہیں ہیں، منع نہیں ہوتے. اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہمیں اس گناہ کا علم نہیں ملا، اور اگر ہمیں اس گناہ کا علم ہے تو پھر بھی کرتے ہیں تو پھر بہت بڑا گناہ ہے. یعنی نہ جانتے ہوئے بھی اس گناہ کو کرنا تو گناہ اپنی جگہ پہ رہے گا، لیکن جانتے ہوئے گناہ کرنا اس کی جو ہے وہ دوہری سزا ہے کہ جانتے ہوئے بندہ جو ہے وہ اس پہ عمل کر رہا ہے. آج میں صرف تجسس یعنی جاسوسی کرنا، چھان بین کرنا، لوگوں کے چھپے ہوئے معاملات کی ٹو لگانا، اس حوالے سے گفتگو کروں گا. لیکن یہ جو تجسس کی کیفیت ہے یعنی جاسوسی کرنا، چھان بین کرنا، ٹو لگانا، یہ انسان کے دل میں کیسے جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اس کا سبب کیا ہے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کی آیات کریمہ کا سیکوینس برقرار رکھیں آپ، تو اللہ تبارک و تعالی ہر برائی کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے، اور اس برائی کے مراحل کو بھی رب تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے، جو اس کے سٹیپس ہیں کہ یہ برائی میں اگر تم پڑھ رہے ہو تو اس سے پہلے یہ سٹیپس بھی ہیں. تو رب تعالیٰ وہ اس برائی تک پہنچنے سے پہلے ان تمام سٹیپس پہ بھی منع فرما دیتا ہے کہ یہ ان سٹیپس پہ تم نہ جاؤ، یہ نہ کرو، تاکہ اس برائی میں جو ہے وہ تم مبتلا نہ ہو سکو. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے. گھر جائیں مطالعہ کریں. یہ اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے سورہ حجرات کا مطالعہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھی سوسائٹی کے لیے کیا تعلیم جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے، اور آقا علیہ السلام کے کیا فرامین ہیں، پھر جا کے ایک اچھی سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اگر ہم ان لاز کو فالو کریں اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو پھر ایک اچھی سوسائٹی نہیں بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کثرت سے بدگمانی کرنے سے بچو. یعنی یہ جو مسٹرسٹ ہے بہت زیادہ جو تم کرتے ہو، اس کو چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا، بچو اس سے.
کس لیے بچو کثرت زن سے؟ اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ انسان ہے، اس کے دل میں وہ جو بدگمانی، وہ خیال پیدا ہو رہا ہے، ان میں بعض جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو، لوگوں کے خفیہ معاملات کی ٹو نہ لگایا کرو، ان کی چھان بین نہ کیا کرو، ان کی برائیوں کو تلاش نہ کرو، ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ڈھونڈو اس کی چھان بین کرو، اس میں یہ عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما لیا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کثرت سے بدگمانیاں ہیں، اس سے منع فرمایا، اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ بعض بدگمانیاں جو ہے وہ گناہ ہیں۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ یہ جو مسٹرسٹ ہے، یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ قرآن نے منع کیا اور آقا علیہ السلام نے اس سے بچنے کا حکم دیا کہ اس سے بچو، اور اس لیے بچنے کا حکم دیا کہ بدگمانی سے دل میں تہمت کا خیال آتا ہے۔ جب آپ کسی بندے کے متعلق بدگمان ہوتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں تہمت کا خیال جنم لے لیتا ہے، وہ تہمت کا خیال آپ کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جب بدگمانی سے دل میں تہمت کا خیال آتا ہے تو وہ جو دل میں تہمت کا خیال آیا، اب اس خیال کو پکا کرنے کے لیے یہ برائی اس میں موجود ہے کہ یا نہیں موجود، بندہ جو ہے وہ اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے، پھر جو ہے وہ بحث تمیز کرتا ہے، اور پھر بحث و تمہیز کرتا ہے، پھر توجہ سے دیکھتا ہے، پھر توجہ سے سنتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ سارے پروسیس کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ وہ جو دل میں خیال پیدا ہوا، وہ جو تہمت جنم لی کہ یہ برا شخص ہے، وہ جو اس نے بدگمانی کی تھی، بدگمانی کے بعد جو ہے وہ تہمت کا خیال آیا، تو اب جو ہے وہ جاسوسی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی منع کر دیا کہ تم بدگمانی کو اپنے دل میں آنے ہی نہ دو، اچھا گمان رکھو، ہمیشہ اپنے مومن بھائی کے حوالے سے اچھی رائے رکھو، بدگمانی نہ کرو، اچھا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے آپ کا۔ اب اس ساری گفتگو میں تجسس کا معنی کیا بنا؟ تجسس کا معنی بنا چھان بین کرنا، تلاش کرنا، اور اس کو قرآن و سنت میں منع کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے پوشیدہ اور چھپے ہوئے امور کی جاسوسی نہ کرو، ان کی چھان بین نہ کرو، مسلمانوں کے عیب تلاش نہ کرو۔ اب ہماری سوسائٹی میں اگر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، یہ چیز پائی جاتی ہے یا کہ نہیں پائی جاتی؟ ہم ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں، پھر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ فلاں میں یہ عیب ہے یا کہ نہیں، پھر ہم چھان بین ٹو لگانا شروع کر دیتے ہیں، عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ تم لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کو اس سے منع فرمایا ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے خفیہ امور کی چھان بین کرے، جو اس کے خفیہ معاملات ہیں وہ ان کی ٹو نہ لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، وہ اپنے بھائی کے عیب کو تلاش نہ کرے،
اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ تجسس کیا ہے؟ جاسوسی کرنا، تو اسپائی، یہ جاسوسی کرنا کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں آپ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ جاسوسی کرنا یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے عیب تلاش کرے، وہ عیب جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو ان عیبوں کے پیچھے پڑ جائے اور ان کو تلاش کرنا شروع کر دے، تو ان عیبوں کو قریدنا شروع کر دے تاکہ تجھے اس بندے کے عیب مل جائے اور تو پھر جو ہے سوسائٹی میں ان کو اچھالے کہ یہ اتنا برا شخص ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ تم بندہ مومن کے عیب کو تلاش نہ کرو، چھان بین نہ کرو تم ان امور پہ جن امور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اشارہ میں پردہ ڈالنے والا ہوں۔ رب تعالیٰ مالک ہو کے جو ہے وہ پردے ڈال رہا ہے، اور بندہ جو ہے یا خود اپنے عیب کا اظہار کرتا ہے یا دوسرا بندہ جو ہے وہ اس بندے کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے، دونوں گناہ ہیں۔ میں پہلی روایت اس پہ نقل کرتا ہوں اور توجہ چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینے کا پہرا دیا کرتے تھے، اور آپ اس وقت امیر المومنین تھے، یعنی آپ لیڈر تھے، خلیفہ تھے مسلمانوں کے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینہ کی گلیاں جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں اور پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا، رات کو کوئی تکلیف میں مبتلا تو نہیں، رات کو جاگتے ہوئے جو ہے وہ پہرا دے رہے ہیں۔ اور آج کے حکمران بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ دونوں پہرا دے رہے تھے، گشت کر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک گھر میں لائٹ جل رہی ہے، چراغ جل رہا تھا۔ اس گھر کے تھوڑا سا قریب ہوئے تو اندر سے بری گفتگو، فحش گفتگو ہو رہی تھی، غلط بات چیت ہو رہی تھی۔ تو جب یہ غلط اور نازیبا آوازیں سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے، کیا تم جانتے ہو یہ کس کا گھر ہے؟ تو انہوں نے عرض کی امیر المومنین یہ ابن امیہ ابن خلف کا گھر ہے، اور وہ اب شراب پی رہے ہیں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ ہم نے وہ کام کیا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کے خفیہ امور کی چھان بین نہ کریں۔ ہمیں تو اس سے منع کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو۔ جب عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رک گئے، اور دونوں جو ہے اس معاملے کو وہیں چھوڑا اور واپس لوٹ گئے، واپس چلے گئے۔ اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ جب آپ جاسوسی کرتے ہیں، ٹو لگاتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، دوسرے بندہ مومن کے عیب تلاش کرتے ہیں، اور اگر آپ کو اس عیب پہ خبر ہو جاتی ہے، آپ مطلع ہو جاتے ہیں، تو اس کی بھی توبہ ہے۔ آج ہم اس کو تو کچھ سمجھتے ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مل جائے تو پھر اچھالتے ہیں۔ یہ میں ابھی روایات نقل کروں گا کہ اگر عیب ملا اچھالا تو اس کا جو ہے وہ وبال کیا ہے، حضور نے کیا بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس
اس کی توبہ کیا ہے؟ ایک اور روایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا کرتا تھا اور وہ آپ کے اصحاب میں تھا، دوستوں میں سے تھا، تو کافی دن وہ نہیں آیا، تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ یہ شخص نہیں آ رہا، چلو آؤ چلیں اس کا حال احوال پوچھ کے دیکھ کے آتے ہیں، کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ غیر حاضر کیوں ہوتا ہے؟ دونوں نکلے، اس کے گھر کی طرف گئے تو اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اب دروازہ کھلا ہوا تھا تو سامنے ظاہر بات ہے دروازہ کھلا ہوا ہے تو جو اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت برتن میں کچھ چیز لے کے انڈیر رہی ہے، جیسے اب وہ عورت وہ چیز اس کو پلائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا یہی وہ چیز ہے جس سے یہ شخص ہماری مجلس میں نہیں آ رہا، یہ غافل ہو گیا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر فاروق سے عرض کی آپ نہیں جانتے کہ اس برتن میں کیا ہے، ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک عورت ہے اور برتن میں کوئی شے ہے اور وہ اس گلاس میں جو ہے وہ ڈال رہی ہے، انڈیر رہی ہے اور پھر یہ اس شخص کو پلائے گی، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں یہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم تو اس سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں یہ تجسس نہ ہو، جاسوسی نہ ہو جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولا تجسسوا کہ لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، اس سے منع کیا ہے، کہیں ہم جاسوسی تو نہیں کر رہے، مجھے یہ خوف ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا امیر المومنین یہی تجسس ہے، یہی تجسس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی پھر توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی امیر المومنین جس امر پہ ہم اب مطلع ہو چکے ہیں، جس چیز کو ہم نے جان لیا ہے، اسے ہم نہ جانیں اور ساتھ ہی دل میں اس کے حوالے سے برا خیال نہ رکھیں کہ یہ شراب تھی یا کوئی اور نشے والی شے تھی، ہم اچھا گمان رکھیں، یہ اس کی توبہ ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ توبہ ہے۔ تو دیکھیں اس روایت میں بھی بدگمانی سے منع کیا گیا، تجسس ٹو اسپائی اس سے منع کیا گیا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ اب میں صرف اس پہ ایک روایت، ابھی میں نے روایات کو نقل کرنا تھا لیکن حضور علیہ السلام کے فرامین میں صرف یہ موضوع میں پھر کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے عیب کو تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ جو کسی کے عیب تلاش کرتا ہے، مختصراً سنیں آپ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، لوگوں کے عیب جو ہے وہ چھان بین کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ بہت زیادہ روایات اس پہ موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا مومنین کو، بلکہ ارشاد فرمایا اے وہ گروہ جو اپنی زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم لوگوں کے خفیہ امور کے پیچھے مت پڑو۔ حضور نے منع فرمایا کہ اوپر سے تم کلمہ پڑھ رہے ہو، اوپر سے ایمان لا رہے ہو، دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس پہ امام قرطبی نے تفاسیر بڑی بڑی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن دینار، آپ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا، اس کی ایک بہن تھی، وہ بیمار ہوگی، وہ اس کی عیادت کرنا شروع کی اس نے، لیکن بیمار ہوگی، فوت ہوگی۔ اب اس کی تدفین کا وقت آیا تو اس کی قبر میں وہ شخص خود اترا کہ میری بہن ہے، اس کو قبر میں اتاروں۔ تو اس نے جب اپنی بہن کو قبر میں اتارا تو اس کے پاس ایک تھیلی تھی، اس میں کچھ دینار تھے، وہ دوران تدفین اس سے گر گیا، قبر بند کر دی گئی، لیکن وہ پیسے اس نے لیے ہوئے تھے کسی سے، فیملی کے لوگوں اس کے پیسے تھے، وہ سارے وہ دینار تھے، وہ کرنسی تھی۔ تو اس نے جو ہے فیملی والوں سے مشورہ کیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ قبر کھولیں اور یہ امانت ہے آپ نے واپس کرنی ہے۔ اس نے کہا پھر اگر قبر کھولنی ہے تو میں خود کھولوں گا تاکہ مجھے میری بہن کا حال معلوم ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے قبر کھولی تو وہ آگ سے بھری ہوئی تھی،
قبر بند کر دی، دوڑا اپنی ماں کے پاس جا کر، اور مدینہ کی رہنے والی عورت تھی، جا کے پوچھا امی جان بتائیں میری بہن کا کیا عمل تھا کہ آج میں نے یہ اس کا حال دیکھا ہے، اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی ہے۔ کہنے لگی بیٹا نماز تاخیر سے پڑھتی تھی، لیٹ نماز پڑھتی تھی۔ اگر لیٹ نماز کا یہ حال ہے تو جو نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہوگا؟ پڑھتی تھی لیکن لیٹ نماز پڑھتی تھی۔ اور دوسرا وہ یہ عمل کرتی تھی کہ رات جب لوگ سو جاتے تو لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے پاس کان لگا کے باتیں سنتی تھی کہ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، جاسوسی کرتی تھی، لوگوں کے عیب تلاش کرتی تھی۔ یہ عذاب اس لیے اس کو ہو رہا ہے، تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ بس یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں۔